یہ بد دعا تھی مجھ کو میرے نام کے بغیر، ہر روز ماں کا تکتا ہوں میں چہرہ ہوں پیار سے، ہر روز حج میں کرتا ہوں احرام کے بغیر، ہر روز۔ کسی آدمی سے گزارش ہے کہ صدیق الحسن جھارکھنڈی بابا جو ہے وہاں گئے ہیں عبدالقدوس کے گھر کے سامنے پھول لے آئے، بھیڑ بہت کافی ہے، ان کو جا کر لے آئیے جائیں گھر کے قربان صاحب کے گھر میں کوئی بھی جائے لے آئے۔ ڈرون کیمرہ بھیج دیجیے، اسی پہ بیٹھ کے بابا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ اس کو کم کیجیے نا بھائی، ایک طرح بات بولتا ہوں ایک بار کر کے چھوڑ دیجیے۔ یہ بھیڑ بھاڑ اتنے لوگوں کو دیکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان نگاہوں نے اس سے بہت زیادہ بھیڑ دیکھی ہے۔ فرق تعداد سے نہیں پڑتا ہے، لوگ کتنے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ کیسے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے۔ پورے بھارت میں ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر کے کہتا ہوں کہ یہ فقط عظمت و کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، جنگ کے فیصلے تلوار سے کم ہوتے ہیں، صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبین، کربلا والے ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ اسے دے دو یہ لشکر، اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے، میاں ہم تو حسینی ہے 72 کی ضرورت ہے۔ اچھا لگا؟ اچھا لگا؟ کچھ لوگ دلبر بھائی آتے ہیں تو بہت زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں انقلابی مجاہدانہ رنگ اور آہنگ تقریباً 30 سے 35 سال سے اسی صحت، اور میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ نعت گوئی کو یہ رسوا نہیں ہونے دیتا، اپنے فن کا کبھی سودا نہیں ہونے دیتا، گامزن ہے رہے مولا میں جوانوں کی طرح، عشق مولا انہیں بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ سلامت رکھے اس آواز کو، ہندوستان اور ہندوستان سے لوگ یہ لوگ آتے ہیں، لوگ بہت زور زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں، میں آتا ہوں تو لوگ آٹومیٹک کم کر دیتے ہیں سبحان اللہ بولنا۔ بہت پتہ لگایا تو پتہ لگا کہ لوگ سمجھتے ہیں مائک پہ بہت پتلا دبلا انسان کھڑا ہے، کہیں زور سے سبحان اللہ کہے تو بیچارہ انتقال نہ فرما جائے۔ دیکھیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، جب تک غریب نواز کا کرم رہے گا ہم صوفیوں کا معاملہ گرم رہے گا۔ تنہا اکیلا اتنی ننھی سی جان کو لے کر کے ہندوستان میں سفر کرتا ہوں، ٹرین کا، بس کا، آٹو کا، فلائٹ کا، مگر آپ کو 360 دن میں ایک موقع ملا ہے، اس کے بعد آپ شرما رہے ہیں کہ بولے کہ نہیں بولے، کیسے بولے، ادھر بولے یا ادھر بولے۔ یاد رکھیے گا جو حضور کے نام پر بولتا ہے اللہ اس کے سینے کی حفاظت فرماتا ہے۔ نبی والے بلند جب اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں، منافق اس کو سن کے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں۔ محبت سے کوئی کہتا ہے جب یا رسول اللہ، فرشتے اس کے حق میں بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جھارکھنڈی بابا اور شبیر برکاتی صاحب قبلہ تمام لوگ آئیں گے۔ امتیاز بھائی آپ ادھر دیکھیے، جانتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی سرکار تیغ علی کی منقبت پڑھ رہے تھے۔ یہ جو بزرگ ہیں ان کو نسبت سلسلہ تیغیہ سے ہے۔ نہ لیچی سنترا نہ سیب سے نہ آم سے روشن، نہ لیچی سنترا نہ سیب سے نہ آم سے روشن، مظفر پور ہے تیغ علی کے نام سے روشن۔ سبحان اللہ، یہ بزرگوں کا کرم ہوتا ہے کہ جس شہر میں چلے جاتے ہیں اس شہر کو آباد کر دیتے ہیں۔ ایک اہل اللہ آئے، تقریباً زمانہ گزر گیا اور اس علاقے میں دین متین کی خدمت کی، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں عشق رسالت کا جو چراغ جل رہا تھا اس کی لو کو تیز کی۔ الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، یہی تصور ہے۔ ہر شخص تمنا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ
مرنے سے پہلے ایک بار آپ کے شہر کی زیارت کر لیں. کون ہے جو مدینہ نہیں جانا چاہتا؟ کون ایسا کم نصیب ہوگا؟ میں تو آپ سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے جب بھی دعا کیا کیجئے ہاتھ اٹھا کر کے ایک دفعہ یہ ضرور کہا کیجئے مالک کہ اگر آنکھیں دی ہیں تو مرنے سے پہلے ایک بار اپنے محبوب کا روضہ دکھا دے. آپ کو معلوم ہے مدینہ کس شہر کا نام ہے؟ اللہ کرے کہ آپ وہاں جائیں, وہاں کے گھر و دیوار کو دیکھیں, وہ جنت ہے, جنت, جنت کی بھی جنت حضور کا شہر ہے. ہم اور آپ کیا ہے, پاکستان کے ایک شاعر تھے, دونوں آنکھ نہیں تھی ان کی, نابینا تھے وہ نابینا, دکھتا نہیں تھا ان کا, انہی کا وہ کلام ہے, آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. انہی کا کلام ہے کہ یا رسول اللہ جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درو باغو حرم, اپنی بے نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. انہی کا کلام ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, بصارت ہو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے, مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. 7 دفعہ مدینہ گئے, کتنی دفعہ؟ ذرا آپ کہیے تو کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ مدینہ گئے. ایک ہوٹل والے نے کہا اقبال عظیم صاحب لوگ دیکھنے کے لیے آتے, حضور کا شہر کہاں ہے, حضور کا روضہ کہاں ہے, ریاض الجنہ کہاں ہے, مواجہ شریف کہاں ہے, منبر مصطفیٰ کہاں ہے, منبر ابو بکر کہاں ہے, مصلی مصطفیٰ کہاں ہے, حجر عائشہ کہاں ہے, جنت البقیع کہاں ہے, جنت کی کیاری کہاں ہے. آپ کیا دیکھنے کے لیے آتے ہو آنکھ سے جب دکھتا نہیں ہے, اور جب آ جاتے ہو تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ حضور کا شہر کہاں ہے. اقبال عظیم کہتے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو بتا رہی ہے, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو بتا رہی ہے, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں. وہی کہتے ہیں جب مدینہ سے لوٹ کے آتے ہیں, کہا اقبال عظیم مدینہ سے کیا لے کر کے آیا, وہ کہتے ہیں کہ اپنے خاک دیار پاک سے خاک دیار لے آئے, خزاں رسیدت فصل بہار لے آئے, خزاں رسیدت فصل بہار لے آئے, دیار پاک سے خاک دیار لے آئے, یہاں سے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے گئے, وہاں سے رحمت پروردگار لے آئے. یہاں سے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے گئے. اللہ کرے کہ آپ سب مدینہ جائیں, جو مدینہ جانا چاہتا ہے ایک بار حضور کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے لبیک یا رسول اللہ. بھائی کتنے اچھے لوگ ہیں, ہاں ہاں, اللہ سلامت رکھے آپ کو. کل سب میرے ساتھ چلیے جلسے میں, اور دعا کرے کہ میری بیٹی کی طبیعت علیل ہے, اللہ حضور کی نعت کی برکت سے شفا عطا فرمائے. میں یہی کہتا ہوں کہ خدا کی مہربانی ہو رہی ہے, معطر رات رانی ہو رہی ہے, ادھر میں نعت پڑھتا جا رہا ہوں, فضا کتنی سہانی ہو رہی ہے, کنیز فاطمہ بن جائے آقا میری بیٹی سیانی ہو رہی ہے. ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یہ سب نہیں کیے بھائی, بہت جلدی غصہ آ جاتا ہوں, یہ سب نہیں, جیسے میں بول گیا ہوں ویسے رکھیے. اصل میں تھوڑا سا بد زبان ہوں میں اتفاق سے, اب کیا کروں, پٹھان ہوں میں اتفاق سے. آواز سن کے آپ نے پورا ایک دفعہ آپ کو سمجھا دیا, ویسے کر کے رکھ دیجیے, انگلی کرنا ضروری نہیں ہے, اتنا اچھا بج رہا ہے کیا کروں. ذرا محبت کے ساتھ بس ایک قطع پڑھتا ہوں, اس کے بعد دلبر بھائی کی آمد ہوگی. مگر ڈریے گا نہیں, غریب نواز کا ہندوستان ہے, لاکھ کچھ ہو جائے زمانے کے, جہاں تک صدا آ جائے, جو کچھ ہو جائے, مگر یہ ڈنکے کی چوٹ پر بھارت کا مسلمان آواز آئی کہ نارسی لاؤ, سیے آؤ, مسلمان کو اتنا پریشان کرو کہ مسلمان 2020-21 تک ہندوستان خالی کر دے. لوگ ڈرے ہوئے تھے, اللہ دلی سے آواز آئی ہے, کیا ہوگا, NRC آ گیا, CA آ گیا. ہم نے ان بدبختوں سے کہا تم کیوں ڈرے ہوئے, کون جو 23 سے زیادہ 25 سے کم ہوتے ہیں, کہا کیوں ڈرے ہوئے. میں نے کہا تمہارے لیے جو بس جائے گی بنگلہ دیش, آگے ڈرائیور کے بغل میں جو سیٹ ہے وہ تمہارے لیے کنفرم ہے, مگر ہمارا عالم یہ ہے. کہا کہ ہم ڈرے ہوئے نہیں. کسی سنی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ڈرتے کیوں ہو, کہا دلی سے آواز آئی ہے نکال دیے جائیں گے. غریب نواز کے عاشق نے کرائی پکڑا, کہا یہ دلی والے, کہا ہاں, کہا یہ دلی والے, کہا ہاں, کہا یہ دلی والے.
जब गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंट को नहीं उठा पाए तो हिंदुस्तान से गरीब नवाज के आशिक को क्या निकाल पाएगी। एक कथा पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग जीते हैं और जी करके सुनने की सलाहियत रखते हैं। जरा मोहब्बत से एक बार गरीब नवाज के नाम पे कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। आप सुनिएगा, वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने एरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। कि लाख कोशिश हुई, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। आज के मोहब्बतों के साथ मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसने पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर आपकी आवाज़ को पहुंचाया। हुजूर की नात के हवाले से पहुंचने वाली ये आवाज़ हज़रत दिलबर शाही साहब किबला का इस्तकबाल पूरा मजमा दिल लगाकर वालहाना अंदाज से कीजिए। लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबद खजरा की छांव में बैठकर हुजूर का जलसा सुन रहे। जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इन शान के साथ हज़रत दिलवर शाही बरसरे माइक तशरीफ लाते हैं कि अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न है किसका, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। जलवे किबरिया मदीना है, पढ़िए सल्ले अला मदीना है। शहर लाखों हसीन है लेकिन हुस्न की इंतहा मदीना है। अक्ल ने चुन लिया है जन्नत को, इश्क का फैसला मदीना है। काश आका कहे बुला के हमें, देख कैसा मेरा मदीना है।